بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد ساہیوال میڈیا کے پروگرام دین و دنیا مفتی محمد غلام رسول کے ساتھ اس پروگرام میں آج ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب احباب نے سن لیا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر بڑی شدت کے ساتھ ملک پاکستان میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ وبا مبنی بر حقیقت ہے، کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے مختلف انداز میں انسانوں پر آزمائشوں کا سلسلہ جب سے انسان ہے تب سے جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی آزمائش انفرادی طور پہ ہوتی ہے تو کبھی آزمائش اجتماعی طور پر ہوتی ہے۔ کرونا وائرس کی صورت میں آزمائش ایک ایسی آزمائش ہے جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ چکی ہے۔ یہ ایک اجتماعی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں چند چیزوں سے۔ مالک کی طرف سے آزمائش نیکوں کی بھی ہوتی ہے اور برے لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ نیکوں کی آزمائش تو اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے درجے اور بلند کیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، پھر بھی آزمائش میں انہیں اللہ رب العزت نے مبتلا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا تو انہوں نے ہماری ہر آزمائش میں صبر یوں کیا کہ 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے۔ آزمائش میں پورے اترے، میرے مالک نے پھر انعام سے بھی نوازا۔ تو جو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، پیغمبر ہیں، ان پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ ان پہ آزمائشیں ان کے مدارج کی بلندی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، اور عام لوگوں کے اوپر آزمائش آتی ہے انہیں گناہوں سے روکنے کے لیے، یا پھر جو گناہ کر چکے ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے۔ جی ہمارے اوپر آزمائش ہے، ہم غفلت میں جا چکے ہیں، قرآن و سنت سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہم ہر روز محاسبہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا، تو دنیاوی معاملات میں ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، ان کا محاسبہ بھی کرتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں، جبکہ دینی معاملات میں نہ خود اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کی تیاری۔ صبح کا شیڈول ہی لے لیجئے، صبح اٹھتے ہی بچوں کے اسکول جانے کی فکر تو ہمیں ستا رہی ہوتی ہے، لیکن کیا بچے نے نماز فجر ادا کی ہے یا نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی، اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہم نے کمانا ہے، بس کمانا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ اس قدر راغب اور متوجہ کر لیا ہے کہ ہماری دین والی آنکھ بند ہو چکی ہے اور دنیا والی آنکھیں کھلی ہیں، جو سراسر خسارہ اور نقصان دہ عمل ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بہرحال وہ بندہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگر یوں انداز ہو ہمارا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا کا حسن اور اچھی دنیا رب سے مانگی جائے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اچھی آخرت مانگی جائے، یعنی دین اور دنیا دونوں کو ملا کر چلائیں، تو پھر ہم نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کامیابی ہمارا مقدر ہو سکتی ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کرونا کی لہر۔ اب ملک پاکستان میں پہلی 2 لہروں سے بھی شدت کے ساتھ داخل ہو چکی ہے۔
ایسے مواقع پہ صرف تقدیر کے اوپر اعتماد کر لینا کافی نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہم جو کچھ کر لیں اللہ نے لکھ دی ہے موت تو وہ آ کر رہے گی، اس لیے ہم احتیاطی تدابیر نہیں اپناتے۔ یہ ہرگز فکر درست نہیں۔ تقدیر مالک کی طرف سے لکھی جاتی ہے، تدبیر بندے کے ذمہ ہوتی ہے، تدبیر کرنی چاہیے۔ دور نبوی میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور قرآن پاک جگہ جگہ پہ انسان کو تدبیر کرنے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ پر مشتمل قرآنی سورت قرآن پاک میں 12ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ 12ویں سے آغاز ہوتا ہے، 13ویں پہ جا کر اختتام ہوتا ہے۔ اس میں 13ویں پارے کے اندر جب آپ اپنے بیٹوں کو مصر روانہ کرتے ہیں تو حکم فرماتے ہیں، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ پیغمبر کے بیٹے تھے، حسن پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، رعنائی تھی چہرے پہ، وجاہت تھی، اور جسم خوبصورت تھے۔ جب یہ سارا حسن سمٹ کر ایک ہی دروازے سے کسی بندے کے سامنے آتا تو وہ بے ساختہ کوئی ایسا لفظ بولتا جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے بد نظری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ کام سارے اللہ کے چاہنے سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تدبیر بتائی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اس حسن کو ذرا بکھیر دینا، مختلف دروازوں سے جانا، تاکہ یہ حسن سمٹ کر حسن کا پورا مجموعہ جب سامنے آئے گا تو لوگوں سے شاید برداشت نہ ہو سکے، اور جب فردن جاؤ گے مختلف دروازوں سے، یہ ایک تدبیر کا درس دیا کہ تدبیر کرنی ہے، مختلف دروازوں سے گزرنا ہے تاکہ یہ حسن پھیل جائے، منتشر ہو جائے، اور لوگ اس منتشر حسن کو دیکھ کر شاید وہ بری نظر نہ لگائیں۔ اور پھر تدبیر کے ساتھ ساتھ تقدیر کے اوپر محکم ایمان اور یقین رکھنے کا درس بھی دیا۔ فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں رب کی طرف سے آئی ہوئی کسی چیز سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اگر رب نے تمہارے لیے کوئی شر لکھ دیا ہے تو تقدیر کے اوپر تدبیر غالب نہیں آ سکتی، تاہم تدبیر کرتے رہنے سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ ہم گرمی آئے تو سردی کا لباس نہیں استعمال کرتے، یہ تدبیر ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جی اللہ نے لکھی ہوئی ہے تو سردی لگے گی، گرمی لگے گی، نہیں لکھی تو نہیں لگے گی۔ بھئی آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہوں اور کہیں اللہ نے نہیں لکھا تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، بھئی بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ہماری تدبیریں اگر غلط ہو گئیں تو نتائج غلط مرتب ہوں گے۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی تو ہیں، انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ جیسا سوچ لیتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں۔ تو ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ جو محکمہ صحت کی طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا جا رہا ہے انہیں اپنانا چاہیے۔ میں بھی اس وقت ماسک سمیت ہی ہوں، لیکن بولنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وقتی طور پہ اتارا ہے، اور مجمع میں چونکہ نہیں ہوں تو یہ احتیاطی تدبیر پر میں خود بھی الحمدللہ عمل کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ یہ صحت اللہ رب العزت کی طرف سے بہت قیمتی تحفہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ احتیاطی تدابیر کے معاملہ میں حکومت کا ساتھ دیجیے، اور رب کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں مالک کو راضی کرنے سے ختم ہوا کرتی ہیں، مالک کو ناراض کرنے سے، رب کو ناراض کرنے سے یہ آزمائشیں نہیں ٹلتی۔ کچھ فیصلے مقننہ ایسے بھی کر لیتے ہیں جن میں رب تعالیٰ کو مزید ناراض کیا جاتا ہے، مساجد کی بندش کا سلسلہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے عبادات کے اوپر پابندی کا سلسلہ، یہ سلسلے رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور مزید ایسی آزمائش کو دعوت دینے والے۔ مسجد اقصیٰ بننے کا پس منظر پڑھیے، مسجد اقصیٰ کیوں بنائی گئی تھی؟ وہاں طاعون کی وبا تھی تو اس سے چھٹکارا کے لیے مسجد اقصیٰ بنائی گئی تھی۔
یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ لوگوں کے اکٹھے مل بیٹھنے سے یہ وائرس پھیلتا ہے، تو علماء کرام کی رہنمائی کے ساتھ نمازیوں کو الگ الگ کھڑا کر دیا جائے۔ ابھی تک اس تیسری لہر کے بعد کچھ لوگوں کے خدشات ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں مساجد بند کر دی جائیں گی، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ زیر غور بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں یہ عبادت کا حق ہم سے چھینا جائے اور مساجد بند کر کے گھروں میں ہمیں مکفل کر دیا جائے۔ مساجد کی اپنی بہت ساری برکات ہیں، وہاں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو مساجد میں حاضر ہونے والے احباب بھی اپنائیں، اور ان کے اپنانے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حکومت کا اقدام بڑا زبردست ہے۔ لوگوں کی اجتماعی اموات جہاں ہوتی ہے وہاں حکومت مداخلت کرتی ہے۔ چکوک کے اندر، شہروں کے اندر انفرادی طور پر لوگ گھروں میں غربت کی وجہ سے بھوکے ہوں تو کبھی حکومت نے آ کر انہیں راشن نہیں دیا، ہاں اگر بتا دیں تو مل جاتا ہے، لیکن اب ذاتی طور پر حکومت لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے پیش ہے۔ بڑا اچھا عمل ہے۔ وزیر اعظم صاحب اور ان کی پوری کابینہ کو اس اقدام پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ایک فکر بھی پیش کرتا ہوں۔ فکر یہ ہے کہ آپ کے اس اقدام سے لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں۔ اگر آپ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کروائیں تو خطرہ ہے کہ لوگ مر جائیں گے۔ لوگوں کو اس وائرس کی وجہ سے ہونے والی موت سے بچانے کی تدابیر آپ کر رہے ہیں، بڑا اچھا عمل ہے، لیکن لوگ اجتماعی طور پر دوزخ کی طرف بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی توجہ دیجیے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے عمل ذکر کیے گئے ہیں جو ممنوع ہیں، لوگ ان پہ عمل کر کے جہنم کی طرف اپنے آپ کو کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے نمازیوں کا تذکرہ کیا، وہ جہنم میں ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب اور پوری کابینہ اور میرے ملک کے عظیم حکمرانوں، میری اپیل ہے کوئی ایسی کمیٹی بھی تشکیل دو جو صدر ضیاء الحق کے دور کی طرح اس دور میں بھی نماز کی پابندی کروائے، تاکہ جن کی جانیں آپ کو پیاری لگ رہی ہیں، جن کی جانوں کو بچا رہے ہو، حشر کے دن دوزخ کی آگ سے بھی بچ جائیں۔ سود کا معاملہ جہنم میں لے جانے والا ہے، جس میں میرا معاشرہ اجتماعی طور پر دخیل ہے، انوالو ہے، تو اس کو سود سے بچائیے۔ اور جانیں بچانے والوں اچھا فریضہ سرا انجام دے رہے ہو، جان بچاؤ، لیکن اسی جان کو اگر بدعملی کی وجہ سے یہ بندہ جہنم کا ایندھن بنائے تو اس کے لیے بھی خدا را کچھ سوچو، کوئی ایسی ترکیب بھی بناؤ میرے اس عزیز اور پیارے وطن کے اندر، کوئی ایسا طریقہ اور ترکیب بھی لے کر آؤ کہ لوگ کرونا سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور لوگ دوزخ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ چونکہ کرونا کے بعد موت ہے، جس کے بعد زندگی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ موت کے بعد تو زندگی ہے، لیکن دوزخ میں داخلے کے بعد سزاؤں کا برداشت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو جو سنگین کام ہے کرونا وائرس سے بھی زیادہ، اس کے لیے بھی کچھ کاوش کیجیے تاکہ ریاست مدینہ کا خواب جو آپ نے دیکھا ہے وہ اس طریقہ سے پورا ہو سکے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔